السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کفریہ کلمات اور مرتد کے احکام کا بیان جاری ہے۔ مرتد کے تعلق سے اس سے پہلے بہت ساری باتیں بتائی گئی، جیسے کہ مرتد کسے کہا جاتا ہے، اور مرتد اگر معاذ اللہ کوئی شخص ہو جائے پھر بعد میں مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے توبہ کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتایا گیا، اور مرتد ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ مرد اگر مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے وہ بیان کیا گیا، اور تجدید نکاح کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا، یعنی از سر نو نکاح کرنا پڑے گا، تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اب یہاں سے ایک سوال شامل کرتے ہیں کہ مرتد کے ذبیحے کا کیا حکم ہے۔ ذبیحہ مطلب وہ جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، حلال کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں حلال کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کا ذبیحہ یعنی اس کا حلال کیا ہوا جانور، اس کا ذبح کیا ہوا جانور، کیا یہ ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہوتا ہے یا جو ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے؟ کیونکہ دیکھیے وہاں پہ جانور کے اندر یہ شرط ہے کہ کسی مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا اس جانور کو، اور وہ جانور بھی ایسا جانور ہونا چاہیے جو معقول اللحم ہو، یعنی جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اس کو شرعی طور پر اگر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، جیسے کہ گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، اونٹ وغیرہ۔ تو ان کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے، یعنی کوئی مسلمان سنی صحیح العقیدہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اب اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی کافر کسی جانور کو ذبح کرے تو اب اگرچہ وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو اب وہ حرام ہو جائے گا، یعنی کوئی کافر اگرچہ پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ بول کر ہی کیوں نہ ذبح کرے، وہ کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ ابھی مان لو کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو اگر بکرا ذبح کر کے آپ کو دے، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہی نہیں۔ تو مرتد کے بارے میں تو آپ پہلے ہی جان چکے کہ مرتد تو کافر کی بدترین قسم ہے، سب سے بری قسم ہے، سب سے برا کافر اگر کوئی ہے تو وہ ہے مرتد۔ تو جب ایک کافر اصلی کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، ایک غیر مسلم ہندو کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، تو مرتد کا ذبح کیا ہوا جانور کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو اسی کو جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد کا ذبیحہ مردار ہے، یعنی جو مردار کا حکم ہوتا ہے جیسے جانور اپنی فطری موت مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، کسی بیماری مر گیا یا کسی ایسے ہی یا عمر اس کی ختم ہو گئی اور مر گیا تو اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہوتا ہے، مردار اس کو کہتے ہیں۔ تو مردار جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو حرام فرما دیا۔ تو مردار جانور جس طرح حرام ہے اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اگرچہ بسم اللہ کر کے ذبح کرے، یعنی اگرچہ بسم اللہ پڑھ کے اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ یوں ہی کتے یا باز یا تیر سے جو شکار کیا ہو وہ بھی مردار ہے، یعنی مرتد نے کتے سے شکار کیا ہو، یا یہ مرتد کی بات چل رہی ہے، یا مرتد نے باز کو چھوڑ کر شکار کروایا کہ باز جو ہوتا ہے وہ کبوتر کو پکڑ لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ جو مسئلہ ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے، یعنی کتے کو اس نے تعلیم دی، کتے کو اس نے سکھایا شکار کرنا، اب وہ کتا جاتا ہے اور اس کی طرف سے شکار کرتا ہے، تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑے۔ ایسا کتا جس کو اس نے شکار کرنے کی تعلیم دی ہے، پوری ٹریننگ دی ہے، اور وہ کتا جا کر اس کے لیے ہی شکار کرے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ وہ جا کر صرف اس کو دبوچ لے، بس جو شکار، جیسے ہرن کا شکار کبھی کرواتے ہیں تو ہرن کو جا کر صرف دبوچ لے، اس میں سے کچھ کھائے نہ۔ اگر کتے نے اس میں سے کچھ بھی کھا لیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے لیے پکڑا، ہمارے لیے نہیں پکڑا ہے، تو پھر اس کا بھی کھانا حلال نہیں۔ اس کی بہت ساری شرطیں ہیں کہ جانور اگر کوئی
دوسرے جانور کو پکڑ لیتا ہے، ہمارے لیے پکڑتا ہے، اور اس کو ہم نے چھوڑا ہی اس لیے، اور اس کو تعلیم بھی دی ہے، ہم نے اس کو سکھایا بھی ہے شکار کرنا، اور وہ پھر اگر کسی مسلمان نے چھوڑا ہے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، تو پھر اس جانور کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مرتد اگر کتے کے ذریعے شکار کر رہا ہے یا باز کے ذریعے شکار کر کے باز کو اس نے سکھا دیا کہ کبوتر کو پکڑ کے لاؤ، اب وہ کبوتر کو پکڑ کے لے کر آ گیا، تو وہ کبوتر بھی حلال نہیں ہے۔ یا تیر سے اس نے جو شکار کیا ہو، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو ذبح کیا جاتا ہے، عام طور پر جانور کو پکڑا، بکرے کو لٹایا اور اس پہ جو ہے کہ چھری چلا دی، تو یہ ہو گیا۔ لیکن کبھی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس کو ذبح اضطراری کہا جاتا ہے۔ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکاری جو وہ جانور جس کا ہم شکار کرتے ہیں، وہ جنگل میں ظاہر سی بات وہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے، ان کو اسی وجہ سے شکار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہرن وہ انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پکڑ کے جس طرح بکری کو ذبح کرتے ہیں یا بکرے کو، اس انداز میں ہم اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں اس کی اجازت دی، بسم اللہ پڑھ کے تیر ماریں گے اور وہ تیر جا کر اس کو لگ گیا اور اسی تیر سے وہ مر گیا ہے، تو اس کا کھانا حلال ہے۔ لیکن اگر تیر پھینک کر، تیر چلا کر اگر مرتد بھی شکار کر رہا ہے تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ اگرچہ چھوڑنے کے وقت، یعنی کتے کو چھوڑنے کے وقت یا باز کو چھوڑنے کے وقت یا تیر چلانے کے وقت اس نے بسم اللہ کہہ لیا ہو، پھر بھی اس کا یہ شکار بھی حلال نہیں ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ مرتد کی گواہی اور اس کے وارث بننے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ مرتد اگر کسی معاملے میں گواہی دے، جیسے دو لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو گیا، مان لیجئے کہ زمین کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ زمین تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، تو یہاں پر گواہی کے طور پر اگر کوئی مرتد کو پیش کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو معلوم ہے، یہ گواہ ہے، یہ میرا گواہ ہے اور یہ گواہی دے گا، تو کیا مرتد کی گواہی مانی جائے گی؟ پھر یہ کہ کیا مرتد وارث بنے گا؟ سوال یہ وارث بنے گا کا کیا مطلب ہوا؟ مسلمان کا وارث بنے گا، یعنی اس کا باپ مسلمان تھا اور یہ اس کا بیٹا ہے، اور بیٹا مرتد ہو گیا، اب مسلمان باپ مرتا ہے اور کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ اس کا وارث بنے گا کہ نہیں؟ یعنی وہ مال اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ سوال ہے۔ جواب: مرتد کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا، گواہی دے ہی نہیں سکتا، گواہی قبول کرنے کی تو بات دور کی ہے، یعنی اگر وہ دے تو اس کی گواہی تو قبول ہی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو دینے کا اختیار ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ اگر اسلامی حکومت ہو، جہاں ملے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ اس کو یہ الگ بات ہے کہ بادشاہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک قید رکھے اور اسلام پیش کرے، لیکن اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ اگر وہ اپنے ارتداد سے باز نہیں آتا، پھر سے مسلمان نہیں ہو جاتا، تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، تو وہ گواہی کیسے مانی جائے گی اس کی؟ اور کسی کا وارث نہیں ہو سکتا مرتد، کسی کا نہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، یا کسی کا بھی انتقال ہو جائے اور جن کا انتقال ہوا وہ مسلمان ہے اور یہ مرتد ہے، یہ کسی کا بھی وارث نہیں ہو سکتا، اس کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور زمانہ ارتداد میں اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے اس میں مرتد کا بھی کوئی وارث نہیں۔ زمانہ ارتداد میں یہ بھی دیکھیں سوچنے کی بات ہے، یہ پہلے مسلمان تھا تو مسلمان ہونے کی حالت میں جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو اس وقت کا مال اس نے چھوڑا ہے، اس میں وراثت جاری ہوگی۔ لیکن زمانہ ارتداد میں جب مرتد ہو گیا، مان لو خدا نخواستہ وہ 2 سال تک یہ کفر کی حالت میں رہا، ارتداد کی حالت میں 2 سال یا 3 سال تک رہا، تو یہ 2 سال یا 3 سال میں اس نے جو کچھ بھی مال کمایا ہوگا اس میں بھی وراثت جاری نہیں ہوگی، اس میں بھی اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ سوال: مرتد کے مال کا کیا حکم ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، اب وہ مر جاتا ہے یا وہ زندہ بھی ہے اور اس کے پاس اگر کچھ مال ہے تو اس مال کا کیا حکم ہے؟ فرماتے دوبارہ اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا، کہ اگر وہ پھر سے مسلمان ہو جاتا ہے تو جو پہلے اس نے مال کمایا تھا اس کا کیا حکم ہوگا، اور زمانہ ارتداد میں جو مال کمایا تھا اس کا کیا حکم ہوگا، اور اب مسلمان ہو جانے کے بعد، پھر سے مسلمان ہو جانے کے بعد اگر وہ کچھ کماتا ہے تو اس مال کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: ارتداد سے ملک جاتی رہتی ہے، یعنی اس کی مالکی ختم ہو جاتی ہے، یعنی پہلے مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کی صورت میں اس نے جو بھی مال کمایا تھا اب مرتد ہو گیا، اب وہ اس مال کا مالک ہی نہیں ہے، کافر ہو جانے کی وجہ سے اب اس کی ملکیت ہی ختم ہو گئی، یعنی جو کچھ اس کے املاک اور اموال تھے، اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا اور اس کے پاس جو کچھ بھی مال تھا، سب اس کی ملکیت سے خارج ہو گئے، سب اس کی ملکیت سے نکل گئے، مگر جب کہ پھر اسلام لے آئے، یعنی پھر مسلمان ہو جائے اور کفر سے توبہ کر لے تو بدستور مالک ہو جائے گا، یعنی وہ پہلے والے مال کا پھر سے مالک ہو جائے گا، اور کفر ہی پر مر گیا یا دارالحرب کو چلا گیا۔ اب یہ بھی سمجھنے کی بات، دارالحرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرب کا معنی ویسے تو ہوتا ہے جنگ، اور دار معنی ہوتا ہے گھر،
دار الحرب کا مطلب ہوا جنگ والا گھر. اس کا یہ تو لفظی معنی ہو گیا، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہو گیا. اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے جہاں کفار رہتے ہوں، وہ ملک جس میں کفار رہتے ہوں، جو کفار کا ملک ہو اور وہاں کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو اور فی الحال اسلام پر پورے طور پر پابندی ہو، اس کو دار الحرب کہا جاتا ہے. تو ایسے ملک میں وہ چلا گیا، مرتد ہونے کے بعد کافروں کے ملک میں چلا گیا. سیدھا مطلب ہے کہ پہلے مسلمان تھا تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب مرتد ہو گیا تو کافروں کے ملک میں چلا گیا. وہ پورا ملک انہی کا ہے، کافروں کا ہی ملک ہے، تو وہ چلا گیا. تو یا تو کفر ہی پہ مر گیا یا دار الحرب چلا گیا. تو زمانہ اسلام کے جو کچھ اموال ہیں ان سے اولاً ان دیون کو ادا کریں گے جو زمانہ اسلام میں اس کے ذمے تھے، اور اس سے جو بچے وہ مسلمان ورثہ کو ملے گا. اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا ہے اس سے زمانہ ارتداد کے دیون ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو بچے وہ فے ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جو کچھ وہ مال چھوڑ کر گیا اور زمانہ اسلام میں جو کچھ اس نے مال کمایا تھا، تو سب سے پہلے اس کا جو قرضہ وغیرہ ہوگا، اس کے اوپر جو دین ہوگا، یعنی اس کے ذمے جو بھی چیزیں لازم ہو. جیسے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ جو مال چھوڑ کے گیا ہے اس سے وہ قرضہ ادا کریں گے. مان لو مثال کے طور پر کوئی سامان خریدا تھا اور اس کی قیمت ابھی تک ادا نہیں کی تھی تو وہ ادا کریں گے. یہ ساری چیزیں اس سے ادا کریں گے. اور جو زمانہ اسلام میں اس کے ذمے تھے وہ سب دیون ادا کیے جائیں گے. یعنی جب مسلمان تھا جو قرضہ تھا اور جو چیزیں اس کے ذمے لازم تھی، جو کچھ دین تھا، وہ اب اس کے مال سے ادا کریں گے. مسلمان ہونے کی حالت میں جو قرضہ وغیرہ لیا ہوگا وہ اب ادا کریں گے. اب یہ قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائے گا، اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ بھی کمائے، یعنی یہ کافر ہونے کی حالت میں 2 سال میں 3 سال میں جتنے سال تک وہ مرتد رہا، اس زمانے میں اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے تو اسی زمانے میں اگر اس نے کچھ قرضہ وغیرہ لیا ہوگا تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. یعنی ارتداد والے زمانے میں، کفر کی حالت میں اور کفر کے زمانے میں جو کچھ اس نے قرضہ وغیرہ لیا ہوگا یا جو کچھ اس کے ذمہ لازم ہوگا، یہ اس مال سے اس کو ادا کیا جائے گا. اب اس کے بعد بھی اگر کچھ بچا ہے تو وہ فے ہے کا مطلب کیا؟ وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. بیت المال میں، یعنی وہ بیت المال کا تعلق بھی بادشاہ اسلام سے ہوتا ہے. بادشاہ اسلام کو اختیار ہوتا ہے بیت المال قائم کرنے کا. اب وہ بیت المال میں زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے، صدقات واجبات بھی لیے جاتے ہیں. مال غنیمت ہوتا ہے تو مال غنیمت کا بھی ایک مخصوص حصہ بیت المال کے اندر جمع کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ مرتد کا جو مال، یہ مرتد کا مال اگر زمانہ ارتداد میں قرضہ وغیرہ تھا، اس کو ادا کرنے کے بعد زمانہ ارتداد میں کمایا ہوا جو مال ہے وہ پھر اب بیت المال میں، اس میں سے جو بچا ہے اس کا قرضہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. اور بیت المال کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے، یا وہ بادشاہ اپنی رعایا کی ضرورت اور رعایا کی مصلحتوں میں جو جیسا کام، جیسے روڈ بنانے میں، سڑک بنانے میں، سرائے بنانے میں، مسافر خانہ بنانے میں، جو بھی جیسی ضرورت، رعایا کی جیسی ضرورت ہو تو اس کے حساب سے بادشاہ وہ بیت المال میں سے خرچ کرتا ہے. آگے سوال ہے، بیوی کی عدت میں مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا، یعنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی عدت میں تھی، تو ظاہر سی بات ہے عدت میں رہتے ہوئے بھی من وجہین، یعنی ایک اعتبار سے نکاح باقی رہتا ہے. ایک اعتبار سے، کیونکہ اگر وہ ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے اور طلاق رجعی ہے تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی، یا نیا نکاح کر لے تو پھر سے. اور اگر وہ 3 طلاق بھی دے چکا ہے پھر بھی عدت تو اس کے اوپر لازم ہوتی ہے. بہرحال بیوی کو طلاق دے دیا اور بیوی عدت میں تھی، اور یہ بیوی کے عدت میں رہتے ہوئے شوہر مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد دار الحرب چلا گیا، یعنی کافروں کے ملک چلا گیا، یا اسی حالت میں قتل کر دیا گیا. مرتد ہو گیا تھا، دار الحرب ابھی گیا نہیں تھا، دار الاسلام میں ہی تھا، مسلمانوں کے ملک میں ہی تھا، پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. یعنی پہلے تو اسلام پیش کیا گیا لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، بادشاہ اسلام کے حکم سے اس کو قتل کر دیا گیا. تو اب کیا عورت اس کی وارث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو طلاق دے چکا ہے اور اس کی عدت باقی تھی. اب دار الحرب چلا گیا یا قتل کر دیا گیا تو عورت، اس نے جو کچھ بھی مال چھوڑا ہے اس کے شوہر نے، تو وہ اس کی وارث ہوگی کہ نہیں؟ جواب، عورت کو طلاق دی تھی، وہ ابھی عدت ہی میں تھی کہ شوہر مرتد ہو کر دار الحرب کو چلا گیا یا حالت ارتداد میں ہی قتل کر دیا گیا تو وہ عورت وارث ہوگی، وہ عورت اس کے مال کی وارث ہوگی. اب آگے بہت ہی اہم باتیں، کچھ صورتیں بیان کریں گے، یعنی وہ صورتیں جو کفریہ نہیں ہیں. یعنی اگر یہ کچھ ایسے حالات یا کچھ ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکل گئے وہ ظاہری طور پر کفر ہیں لیکن وہ
ایک الگ مخصوص طریقے پر نکلے ہیں یا مخصوص کیفیت میں وہ ادا ہوئے ہیں تو ان کو کفر نہیں مانا جاتا. تو کب کفر مانا جائے گا, کب نہیں مانا جائے گا, تو وہ صورتیں پہلے بتا رہے ہیں جو کفریہ نہیں ہے. یعنی کفری کلمہ زبان سے نکل جانے کے باوجود بھی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. وہ کیا صورت ہے اس کو بتاتے ہیں. وہی آپ سوال سنیں گے تو خود آپ کے بات ذہن میں آ جائے گی کہ زبان پھسلنے کی وجہ سے اگر کفریہ بات نکل گئی تو کیا حکم ہے. زبان سبقت لسانی کی وجہ سے, یعنی کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا اور کفری کلمہ نکل گیا, تو ظاہر سی بات یہ تو مجبوری والی صورت ہے, وہ جان بوجھ کر تھوڑی بولا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور زبان سے کفر والی بات نکل گئی تو کافر نہیں ہوا, اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو سبقت لسانی کی وجہ سے ہوا, زبان پھسل جانے کی وجہ سے ہوا, اور اس پر کفر کا حکم نہیں لگتا. یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے, یعنی فوراً جیسے نکلا تو فوراً کہ اللہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ, فوراً اس سے بیزاری کا اظہار کرے کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا, تو کفر کا حکم نہیں ہوگا. کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ غلطی سے نکلا ہے. اگر کسی نے سامنے والے نے سنا ہے یا سامنے کوئی موجود ہے اور سبقت لسانی کی وجہ سے, زبان پھسلنے کی وجہ سے کوئی کفری کلمہ نکل گیا تو فوراً اس سے نفرت کا اظہار کرے, فوراً بیزاری کا اظہار کرے. اور اگر بات کی پچ کی, یعنی اس بات پر اڑ گیا, کفری کلمہ نکل گیا لیکن اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کر رہا ہے اور اس پر اڑا ہوا ہے, اس پر اصرار کر رہا ہے, ضد کر رہا ہے, یا یہ کہ بار بار بول رہا ہے پھر اب اس کو, تو اب کافر ہو گیا کہ اب کفر کی تائید کرتا ہے. ایسی ضرورت تو نہیں تھی, پہلے سبقت لسانی کی وجہ سے نکلا تھا لیکن بعد میں تو اب جان بوجھ کے بول رہا ہے وہ, یا اس پر جو اڑ رہا ہے یا اصرار کر رہا ہے تو یا اس کا دفاع کر رہا ہے وہ, یا جو ہے کہ بیجا تعویلیں کر رہا ہے, یا اس کا جو ہے کہ جواب بنانے کی کوشش کرنا ہے, یہ تو ایسا ہوا, یہ تو ایسا ہوا. سیدھا بول دے بھائی سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گیا, زبان پھسلنے کی وجہ سے نکل گیا, اور بیزاری کا اظہار کرے, تو یہ ہوگا. آگے سوال ہے کہ کفریہ بات کا دل میں خیال پیدا ہوا تو کیا کافر ہو جائے گا. بولا نہیں ہے زبان سے, صرف دل میں کفریہ بات کا خیال, یعنی کوئی ایسی بات ہے کہ اگر بول دے تو کافر ہو جائے, وہ صرف دل میں سوچ رہا ہے, یا دل میں صرف وسوسہ آ رہا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے ایسے کبھی کبھی, تو دل میں ایسا کوئی وسوسہ آ رہا ہے کہ اگر ہم وہ بات بول دیں, زبان سے نکل جائے تو کافر ہو جائیں, لیکن بولا نہیں ہے زبان سے, صرف دل میں خیال آیا تو کیا کافر ہو جائے گا. جواب, کفریہ بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے, یعنی بولا نہیں ہے اور بولنا برا جانتا ہے, تو یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا. کفر کو برا جان رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خیال آیا دل میں لیکن اس کو برا سمجھتا ہے, فوراً اس کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے, فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش, یہ کیا خیال میرے دل میں آ گیا, یہ کیا وسوسہ آ گیا, تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, استغفر اللہ پڑھتا ہے, لا حول پڑھتا ہے, تو یہ تو ایمان کی علامت ہے کیونکہ وہ کفر کو برا جان رہا ہے. اور پھر یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں دولت ہوتی وہیں پہ چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے, جہاں دولت ہوتی ہے وہیں پر چور آتا ہے, تو ایمان بھی تو ایک دولت, بلکہ ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے. تو اسی لیے شیطان ہمارے پاس آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ ایمان کی دولت ہے, اور وہ ہماری اس دولت کو چرانے کے لیے آتا ہے. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ سارے انسان کافر ہو جائیں, شیطان کا تو مقصد یہ ہے کہ سارے انسان, تو وہ ہمارے دل میں, ایمان والوں کے دل میں خاص طور پر وسوسے ڈالے گا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا, اور اس طرح کے خیالات آئیں گے. نہیں, بس ان کو برا جاننا ہے اور ہرگز زبان پہ نہیں لانا ہے, اور اس سے بیزاری کا اظہار کرنا, یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اور جو کافر ہیں ان کو نہیں بہکا کیونکہ وہ تو اس کا تو مقصد پورا ہو گیا, وہ تو کافر ہو ہی چکا ہے, تو وہاں کیوں جائے گا وہ بہکانے کے لیے. وہ ہمارے پاس آتا ہے, شیطان ہمارے پاس آتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز, روزہ, عبادتیں, ذکر و اذکار, حج, زکوٰۃ وغیرہ یہ کس کے قبول کیے جاتے ہیں؟ ایمان والوں کے. ان کے قبول ہونے کے لیے عبادتیں اور یہ جو بھی چیزیں ہیں, نماز, روزہ, ذکر و اذکار, یہ اس کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے ایمان. ایمان نہیں ہے, لاکھ عبادت کر لیں, آپ 1000 رکعت نماز پڑھ لیں, قبول نہیں کی جائے گی. تو اسی وجہ سے شیطان ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے, کیونکہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو اس کا فائدہ ہوگا, اور ہماری نماز ہی اصل نماز ہے, ہم پر ہی نماز فرض ہے, یعنی ایمان والوں پر ہی نماز فرض ہے. جو کافر ہے وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے, جو کافر ہے اس پر نماز فرض ہی نہیں, وہ اب 1000 نمازیں پڑھتا رہے اس کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے ان کو بہکانے جاتا نہیں. اور وہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں, بلکہ ان کی نمازوں کو ہتھیار بناتا ہے شیطان, لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, دیکھو کتنے نمازی ہیں, اور کتنے عبادت گزار ہیں, کیسی عبادت کرتے ہیں, تو یہ ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان کی نمازوں کا کوئی مطلب نہیں, ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائے گی, ان کی عبادتیں ان کے منہ پر, کیونکہ نبی کے گستاخ تھے. نبی کی گستاخی کرنے کے بعد اب شریعت پر عمل کر رہا ہے,
نبی کی گستاخی کرنے کے بعد اب اسلام پر عمل کر رہا ہے یا نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ نمازیں کسی کام کی نہیں, یہ عبادتیں کچھ کام نہیں آئے گی. ایمان ضروری, اور ایمان تو ہے ہی نہیں. تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے. اس لیے شیطان ہم کو عام طور پر سنیوں کو بہکاتا ہے, کیونکہ سنی پر نماز فرض ہے اور ایمان والوں پر نماز فرض ہے, اور ان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. تو حقیقت میں نماز کس کو پڑھنی چاہیے؟ سنیوں کو پڑھنی چاہیے, ایمان والوں کو پڑھنی چاہیے, اور ایمان والے پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے. جن کو پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھتے, اور جن کے اوپر فرض ہی نہیں ہے وہ خوب پڑھتے ہیں, کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر ہم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ہم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے. ہم تو کیا نماز پڑھتے ہیں, نماز تو وہ پڑھتے ہیں. ایسے ہماری عوام میں سے کچھ لوگ بولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. جبکہ یہ جو بات کہ وہ تو ہم سے بہتر ہیں, بعض علماء نے یہ اگر کسی کافر کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا, کہ کسی کافر کے بارے میں کہے کہ وہ کافر تو ہم سے بہتر ہے, تو اس کو کفر بھی فرمایا. تو کافر ایمان والوں سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا سب سے بہتر ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے. کافر کبھی بھی ایمان والے سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ کافر ہے. کافر سے بری چیز تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے. تو زبان پھسل جانے کی وجہ سے اگر کوئی بات نکل جاتی ہے تو اچھا, کفریہ بات کا دل میں خیال صرف آیا ہے, تو دل میں خیال آنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا, جبکہ اس کا بولنا برا جانتا ہو. اور بلکہ یہ تو خاص ایمان کی علامت ہے, دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا. تو اب اس کے بعد ایک کفریہ کلمات کون کون سے ہیں, اور کفریہ کلمات کی کتنی قسمیں ہیں, لزوم اور التزام کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فتوے کے بیان کردہ اقتباس کا آسان لفظوں میں خلاصہ. یعنی ایک پہلے جو ہے کہ حوالے کے طور پر اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت, فتاوی رضویہ سے ایک عبارت ذکر کریں گے کہ لزوم اور التزام کا کیا مطلب ہوتا ہے, پھر اس کی وضاحت کریں گے, اس کو یعنی سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.